السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یارو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، جو لوگ کافی سارے مجھے میسیج آتے ہیں یونان کے بارے میں، گریس کے بارے میں، کہ گریس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی نیوز نہیں ہوتی، تو جی بالکل حاضر ہے گریس کے بارے میں ورک پرمٹ کے حوالے سے، جو کہ صرف اور صرف ہوٹلنگ کا ورک پرمٹ ہے۔ جو کوک ہیں، کوک کے لیے بھی جاب ہے، ڈش واشنگ کے لیے بھی جاب ہے، کافی ساری جاب جتنی بھی ریلیٹڈ ہیں ریسٹورانٹ کے، وہ ساری کی ساری جاب جو ہیں یہاں پہ ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ ہے ہوٹل میں، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اگر آپ شیف ہیں تو کم سے کم 3 سال کا ایکسپیرینس ہو، اور کسی اچھے ہوٹل میں آپ نے جاب کی ہو جس کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہو۔ سیلری اچھی ہوگی، اتنی بری سیلری نہیں ہوگی شیف کی، باقی اس کے سکل کے اوپر جو ہے سیلری کا دار و مدار ہے۔ ویزا ہوگا 2 سال کا۔ ویزا آپ نے ڈائریکٹ آپ کو ملے گا، جو ہوٹل کے مالکان ہیں ان سے ڈائریکٹ آپ کی بات ہوگی۔ اگر آپ ویسے کسی ایجنٹ کے تھرو یونان کا ویزا لیتے ہیں، گریس کا ویزا لیتے ہیں، تو 35 سے 40 لاکھ روپیہ اس کی قیمت آتی ہے۔ یہ جو ویزا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ کمپلیٹ ود ٹکٹ، ود رسپانسرشپ، ود ورک پرمٹ ڈال کے 10 سے 12 لاکھ روپیہ آپ کا خرچ ہوگا۔ پیسہ آپ نے اس وقت دینا ہے جب آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ اس سے پہلے آپ سے نہ وہ مانگیں گے، نہ ہی آپ نے وہ پیسہ دینا ہے۔ شرط اس کی یہی ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ نے جمع کرانے ہیں دسمبر تک، دسمبر ختم ہونے سے پہلے کیونکہ یہ جنوری کے اندر جو ہیں یہ ورک پرمٹ جو ہیں یہ ایشو ہوں گے، اور اس کے بعد فوراً ہی ایمبیسیوں میں یہ ورک پرمٹ جو ہیں، ویزے جو ہیں وہ یہ چلے جاتے ہیں، اور فروری کے اینڈ تک جو ہے یہ آپ کے ویزے سٹیمپ ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹل پرائز جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی، کہ وہ آپ سے جو ہے ڈیمانڈ کریں گے 10 سے 12 لاکھ کی۔ اس کے اندر ٹکٹ بھی موجود ہوگا، اور اس کے اندر ویزا فیس جو ہے، یہ ہوٹلنگ کا ویزا ہے، ہوٹلنگ کے ویزے کی ویزا فیس ہے جو وہ زیادہ ہوتی ہے۔ نارمل وزٹ ویزے کی جو فیس ہے 85 یورو کے قریب ہوتی ہے، اور یہ ہوٹلنگ کا جو ورک پرمٹ ہے اس کی فیس جو ہے وہ تقریباً 180 یورو اس کی فیس ہوتی ہے۔ سوری، یہ آپ نے خود دینی ہے۔ میڈیکل کا پیسہ آپ نے خود دینا ہے، جتنی بھی میڈیکل ایمبیسی میں میڈیکل ہوگا آپ کا، اور ویزا فیس آپ نے دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا دینا، اور میرے خیال میں یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو چیز ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کسی وجہ سے یہ ویزا جو ہے آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، ایمبیسی ریجیکٹ کرتی ہے کسی بھی بنا کے اوپر، کوئی آپ کے ڈاکومنٹس اگر فیک ہیں، فرض کریں آپ کہتے ہیں میں شیف ہوں اور آپ شیف نہیں ہیں، اس بنا پہ کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے جو کہ آپ کے ڈاکومنٹس کی وجہ بنتی ہے، تو وہ جتنا خرچہ ہوگا وہ آپ کو خود برداشت کرنا پڑے گا۔ ویزا فیس آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، جو 180 یورو جو ہے وہ دیں گے آپ۔ اس کے بعد جو میڈیکل کا پیسہ آپ نے دیا ہوگا 8-10 ہزار روپیہ یا جو بھی جتنا بھی ہے، وہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک جو میڈیکل انشورنس ہے وہ بھی ظاہر ہے پھر ضائع ہو جائے گی، وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کے ڈاکومنٹس سارے صحیح ہیں تو پھر ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ یہ ویزے ہر آدمی اپلائی کر سکتا ہے۔ جہاں جہاں بھی میری لینگویج سننے والے، سمجھنے والے ویڈیو دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کس کو کرنا ہے؟ آپ نے
میں ڈسکرپشن کے اندر ویب سائٹ دے دیتا ہوں، وہاں پہ آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، ان کا فون نمبر وغیرہ جو بھی ہے میں سارا دے دوں گا۔ تو آگے جو اللہ کی مرضی۔ اس میں آپ کو میڈیکل میں فٹ ہونا چاہیے، آپ کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو کہ بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میڈیکل کے اندر اگر آپ فٹ ہیں تو پھر فٹ ہیں، اگر میڈیکل کے اندر آپ کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو یہ ویزا تب بھی ریجیکٹ ہوگا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ اس بات کے لیے بھی آپ نے تیار رہنا ہے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہی لوگ جو ہیں وہ اپلائی کریں جو پورا اس ویزے کے معیار کے اوپر اترتے ہیں یا ایلیجیبل ہیں اس ویزے کے لیے، وہی لوگ اپلائی کریں۔ وہی لوگ جو ہیں وہ مجھے انسٹا کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں مجھ سے، لیکن بات جو ہے وہ کرنی ہے آپ نے میرے ساتھ انسٹا کے اوپر جو میں نے ویڈیو میں نہیں بتائی۔ یہ بہت آپ لوگوں کو مجھے بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ایک چیز میں ویڈیو میں بھی بتا رہا ہوں اور وہی سوال آ کے مجھ سے انسٹا پہ کیا جاتا ہے۔ تو بھائی دیکھیں، اگر میں ویڈیو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں تو وہی ہوتی ہے چیز جو کہ آپ دوبارہ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں، اس سے آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں اور دوسرے کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ 7-8 منٹ کی 6 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اس کو آپ مکمل دیکھا کریں تو آپ کو ایک ایک بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، میری مطلب کچھ پرابلم اگر ہے، کوئی لینگویج میں پرابلم ہے تو آپ کہیے جی مجھے سمجھ نہیں آئی، حالانکہ میں بڑی کوشش سے بڑی مشکل سے مجھے معلوم ہے کہ میں بڑی مشکل سے الفاظ جو ہے وہ بولتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے میری بات کی۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بولتے ہیں، بڑی سپیڈ میں بولتے ہیں۔ میں سپیڈ میں نہیں بولتا، میں آرام سے بولتا ہوں، آہستہ بولتا ہوں، وہ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے، آپ کو رپیٹ نہ کرنا پڑے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔